آج بھی یہ خبر میں نے پڑھی ہے کہ خلیل الحیہ جو اس وقت غزہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت بھی ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی اور مزاحمت اور مقاومت کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پوتے کو شہید کر دیا ہے۔ یہ 31ویں شہادت ہے اس لیڈر کے خاندان میں جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان شہید ہوئے ہیں، خود بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یحییٰ سنوار نے عادتوں کا قافلہ ہے، یہ عظیمتوں کی داستان ہے، اس کو طاقت کے ذریعے سے کچلا نہیں جا سکتا۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، حماس کی یہ تحریک اب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب تو پوری دنیا میں بچہ بچہ اہل غزہ سے، اہل فلسطین سے اور حماس سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا سروے اٹھا کر دیکھ لو، خود امریکہ میں اب 50% لوگ فلسطینیوں کے حامی ہو چکے ہیں، اور فلسطینی نہیں، حماس کے حامی ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ حماس محبت کا عنوان ہے، حماس خدمت کا عنوان ہے، حماس مزاحمت کا عنوان ہے، حماس مقاومت کا عنوان ہے، اور حماس سامراج کے خلاف جہاد کا عنوان ہے، قتال کا عنوان ہے۔ حماس کی یہ پوری جد و جہد اقوام متحدہ کے مطابق ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، اور اس کا چارٹر UN کا یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی باہر کی فورس آ کر قبضہ کر لے تو ہم اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑ سکتے ہیں۔ حماس تو ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، انتخاب جیت گئی تھی، نہیں آنے دیا گیا۔ اس لیے پاکستان میں بھی وہ لابی جو اسرائیلی اور یہودی لابی ہے، میں حیران ہوں، فتویٰ دیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مذمت کی ہے ان مفتی حضرات نے، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف یہودیوں کے ایجنٹ کو ہو رہی ہے۔ ہم حیران ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، اور دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے پاس سے جو امریکہ کے آگے جھک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے بندے وہاں جا کر امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی اور لیڈر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، 60,000 شہداء کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہو، تم بھی مٹ جاؤ گے اور تمہاری یہ مقبولیت بھی مٹ جائے گی۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، کیوں بزدلی دکھاتے ہو؟ کس سے خوف کھا رہے ہو؟ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، شہنشاہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے پاکستان کو اس وقت طاقتور بنا دیا تھا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا، اور دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنیں بھی موجود نہیں تھی، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بنائی جاتی تھیں، تو پاکستان آگے بڑھا تھا۔ وہ رازق اور مالک ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے۔ تم بزدلی دکھاتے ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے راستے میں چلو گے، مظلوموں کے لیے آگے بڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنا دے گا۔ یہ تو سن 48، 49 اور 50 کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا، تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی، لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، our soul is not for sale، ہم اس کو نہیں بیچیں گے،
یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی۔ تم بچتے چلے جا رہے ہو، تم قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو، تم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، تم قوم کے ایئرپورٹس ان کے حوالے کرتے ہو، تم غزہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تم ان کے لیے صحیح طریقے سے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، امریکہ کی مذمت کرو، اسرائیل کی مذمت کرو۔ اس معاملے میں سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم مظلوموں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے، تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور ان میں پارٹیوں کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد کا فتویٰ آیا ہے، جب سے مصنوعات کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے۔ یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو وضاحت کریں۔ قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں انہی کو استعمال کریں گے۔ یہ کیمپین آپ چلائیں گے؟ اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلاؤ گی؟ سب اب اس پیغام کو عام کریں گے؟ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ جو کچھ ہم ان سے خرید رہے ہوتے ہیں، اس طاقت سے یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم یہ متبادل لا سکتے ہیں، اس متبادل کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی، جس پر لوگ بہت پریشان ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں۔ یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں، ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں، جو یہ کہیں گے کہ ہم خطاکار ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن ہم اقصی کے بچوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے راستے میں تو یہی ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو۔ تم اپنے نعروں سے، تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے، تم اپنے جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میری عزت ماں بہنوں، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار رہیں۔ امت کے اوپر یہ جو وبال ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے۔ یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے، یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ یہ بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں، علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، وکلاء سے، علماء کرام سے، سول سوسائٹی سے، طلباء سے، سب سے کہہ رہا ہوں، ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے۔ پوری سڑکوں کو آپ
इंसानों के सरों से भर दें और 18 होगा। इसको ताकत के जरिए से कुचला नहीं जा सकता। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं, हमास की ये तहरीक अब कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब तो पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा अहले गज़ा से, अहले फलस्तीन से और हमास से इज़हार यकजहती कर रहा है। फलस्तीनियों डोनाल्ड ट्रंप से जरा इज़हार यकजहती करेंगे। मैंने फलस्तीन की लीडरशिप से इसके लिए तौसीक हासिल कर लिए है और पूरे पाकिस्तानियों की ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करेंगे। मैंने फलस्तीन की लीडरशिप से इसके लिए आवाज होगी। हम एक दिन अपना कारोबार बंद रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बरकत दे देगा, दुनिया और आखिरत में नवाजेगा इंशाअल्लाह। अतीक मीर साहब परेशान ना हो, आप तो हड़तालों को बड़ा तजर्बा रखते हैं। आपसे तो सुबह कहा जाता था बंद कर दो, बंद करना पड़ता था। आपसे कहते थे शाम को खोल दो, आप खोल देते थे। फलस्तीनियों के लिए तो हम 10 दिन भी हड़ताल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये अतीक मीर साहब हाथ बुलंद कर रहे हैं। 22 अप्रैल को कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक, पूरा बलोचिस्तान, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब, पूरा सिंध बंद होगा इंशाअल्लाह। और हम बताएंगे कि यकजहती किसे कहते हैं। हम अमेरिका से नफरत करते हैं, हम इसराइल से नफरत करते हैं, हम इनके साम्राज्य अज़ाइम से नफरत करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खुद अमेरिकी अवाम में जो बाज़मीर लोग मौजूद हैं, जो ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनसे भी राब्ता कर रहे हैं। मैंने इस्लामी मुल्कों के सरबराहान को भी खत लिखा है। मैंने दुनिया भर की जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनको जमीर जगाने के लिए भी आपकी तरफ से खत लिखा है। हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे इंशाअल्लाह। अब इनका घेराव करेंगे। हुक्मरानों की सतह पर काम नहीं होगा तो अवामी सतह पर दबाव बढ़ाएंगे और फिर हो सकता है इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए हम आपको ऐसी कॉल दें कि फिर हमेशा के लिए ये अमरीकी गुलाम हमारे सरों से हट जाए। इसलिए पूरी दुनिया में अंजुमन गुलामान अमरीका के खिलाफ एक अजीम तहरीक को आगे लेकर चलना है। उसकी क़यादत आप करेंगे। ये शहर कराची करेगा, माजी में भी करता रहा है, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेगा। और आप देखेंगे कि इनकी जुर्रतों को हम पामाल करेंगे। वजीर आजम साहब, हमने मुलाकात में भी आपसे बात की है, आज लाखों के इज्तिमा में भी आपसे कह रहे हैं, जुबानी बातों से बात नहीं चलेगी। आगे बढ़िए और इजलास बुलाइए, आगे बढ़िए और फौजों के सरबराहान का इजलास बुलाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़कर बाकायदा ऐलानात कीजिए, पेशरफ्त कीजिए। फ्रीडम फ्लेटरा की सतह पर एक कॉन्वॉय लेकर चलें, मुआसरे को तोड़ दें ताकि इसराइलियों को झुकना पड़े। इंशाअल्लाह फलस्तीनियों को फतह मिलेगी। मायूस होने की कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे कट रहे हैं, ये जो शहीद हो रहे हैं, ये तो निजात पा रहे हैं, हमारे ज़मीर को जगा रहे हैं। ये जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, इनके खून की बरकत से इंशाअल्लाह दुनिया को अमन मिलेगा, साम्राज्य और इस्तेमार से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमसे हमारा सवाल होगा कि जब वो शहीद हो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तो आओ लिखो, आओ पढ़ो, आओ बोलो, आओ बाइकआउट करो, आओ एहतजाज करो, मुजाहिमत का उन्वान बनो, दबाव डालो अपने हुक्मरान तबके पर, इन अमरीकी गुलामों को कॉर्नर कर दो ताकि ये हमारा खून मजीद ना पी सके, मजीद ना निचोड़ सके और हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आपसे मुखातिब। किसी जगह कोई अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ग़ज़ा मार्च से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि
اقوام متحدہ کے چارٹر کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے کہتا ہوں اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، اسرائیل کی مذمت کرو۔ مزید کہا کہ کراچی نے ثابت کر دیا امت مسلمہ کا جیتا جاگتا شہر ہے، اہل غزہ کی مصیبتیں بیان سے باہر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کو پھاڑ دیا گیا ہے اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائیں، اسرائیل کی مذمت کریں۔